بسم الله الرحمن
بندہ ناچیز نے جس ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے اس ہستی کا مدح و ثنا خود اس کا پروردگار ہے۔ قرآن کریم کے صفحات جس کی عظمت و بزرگی کے ذکر سے جگمگا رہی ہے، سارے جہانوں کا خدا ذوالجلال والاکرام جس پر صلاۃ و سلام کی بیش بہا موتیوں کی بارش برسا رہا ہے، مالا اعلیٰ کے نوری فرشتے جس پر ہر لحظہ درود و تحیات کے مہکتے پھول نشاور کر رہے ہیں، جس کے خلق کو اس کے خالق نے عظیم کہا، جس کے اسوہ کو اس کے رب نے حسین فرمایا، سبحان قدرت نے جسے رحمت للعالمین فرما کر اپنی ساری مخلوق سے روشناس کرایا، جس کے پہلے جود و سطح کی خلق اور شیریں والی جس نگاہ ہر دو عالم کو سیراب کر رہی ہیں اور دعوت سیراب کرتی رہے گی، جس کے در رحمت پر صدا لگانے والا فقیر نہ کبھی خالی لوٹا ہے نہ کبھی خالی لوٹے گا۔ سامعین عزیز وقار، جس ہستی کے وجود مضبوط سے سادہ سے مکان میں اصل سعادتوں اور اپنے مسدتوں کا نور چمک اٹھا، اصل سعادتوں اور اپنے مسدتوں کا نور چمک اٹھا، جس کے من اور مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر طرح کے مالے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا قلبہ احزا ہی جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور ہرما نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگی اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگی۔ صرف جزیرہ عرب کا وقت خفتہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کے زنجیروں میں لپٹی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی تھی، اس کو ہر قسم کے ذہنی، سماجی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مجدہ نافذہ مل گیا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش بچتے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر کٹی کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھل گئے۔ اس ہستی سے مراد آقا کونین، سردار دارین، حبیب کبریا، شافع روز جزا، منبع جود و عطا، مالک حق و ثنا، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لحاظ سے جب رب کائنات نے احکام جاری فرمائے تو صحابہ کرام نے تعظیم و تکریم کے وہ مختلف انداز اپنائے کہ قیامت تک آنے والے محبوب خدا کے امت کے لیے نمونہ اور مشعل راہ بن گئے۔ صحیح بخاری میں موجود حدیث پاک کی مبارک الفاظ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، لما صالح رسول اللہ اہل الحدیبیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے صلح فرمائی، کتب علی جبر ابی طالب بینہم کتابا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تحریر لکھی، فکتب محمد رسول اللہ، آپ نے لکھا محمد رسول اللہ، فقال المشرکون، تو مشرکوں نے کہا لا تکتب محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ نہ لکھو، لو کنت رسولا، اگر آپ رسول ہوتے لم نقاتل کا تو ہم آپ سے لڑائی نہ کرتے۔ فقال علی علی سے منحو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے مٹا دو۔ فقال علی جو، تو حضرت علی نے کیا جواب دیا، ما انا بالذی امحاہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام کو نہیں مٹا سکتا۔ اس حدیث پاک سے کیا خوب اندازہ ہو، اس حدیث پاک سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے نام کو لکھنے والے کون ہیں اور دیپک کی طرح چاٹنے والے کون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز جو اب منزل عشق و وفا کے مسافروں کے لیے مشعل راہ ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اس حقیقت کا سوال آسانی سے مل جاتا ہے کہ مدنی سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام انکسار میں اپنے لیے جو پسند فرمائیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم
لیکن ہمارا منصب غلامی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے اس نام اپنا فیصلہ کہنا زیادہ کو جہاں پر ہماری سوچوں اور فکروں کی انتہا ہوتی ہے اس سے بے شمار کے اوپر مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اسی مقام رفعت و شرف کے عروج و بلندی کو صاحب محبوب خدا جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یوں بیان کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نیز فرمایا، مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ۔ سارے اشراقی کچھ یوں گویا ہوئے، بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَا بِجَمَالِهِ أَسْمَى النَّبِيُّ بِصَالِحِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ اور عائشہ کے صادق محبوب خدا کی یادوں میں دن رات تڑپنے والے علامہ جعفری کیا فرماتے ہیں، ہما خلق گویا ثنائے خدا کو گویا ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشرف امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں کہ حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھیں ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، فیض یافتہ پیر سیاض اقبال مقبول آقا محبوب خدا حضرت پیر دہلی علی شاہ صاحب کا جانی پیارا اور دل نواز کلام کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا، کتنے پہلے دی کتنے تیز سنا گستاخیاں کتنے جاریاں۔ اور مجاہد تحریک پاکستان و تحریک ختم نبوت اہل سنت کی جان چشتیوں کے ماتھے کا جومر حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحافظ القاری خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار بڑے خوبصورت لہراج میں فرماتے ہیں کہ در خلق و در خود توحید جل اعظم لا تدرک اوصاف کا لم تدرک ماہی آئی سے نیم الفضل تو اے دور مختابن نظرے کے ربایت سے کمر فن جو سیاہی۔ دعا گہوں الہی جو شان جو فضل و کمال جو حسن و جمال جو سوری محاسن اور مانگے خوبیاں تو نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہیں، ان کا صحیح عرفان اور صحیح پہچان سے فرما، اور انہیں کے سبب تاریخ کے روشن ہو جائیں، پرتاروں زندہ ہو جائیں، شور و شور کی دنیا آباد ہو جائے، اور جہاں کہیں بھی غفلت کی تاریخیاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں تیرے ذکر پاک اور تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یاد کی گنجیریں فرضہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم شریف اور آستان مقدسہ کو تا ابد آباد و شاد فرمائے۔ الہی تا ابد آستان یاد رہے، یہ غریبوں کا آسرا ہے، برقرار رہے۔ آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔